الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی دل علی وجوب وجودہ افتقار الممکنات وعلی قدرتہ وعلمہ احکام المصنوعات المتعالی عن مشابہۃ الجسمانیات المنزہ بجلالہ عن مناسبۃ الناقصات نحمدہ حمدا یملأ اقطار الارض والسماوات والصلاة والسلام علی نبیہ صاحب الآیات والبینات سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الہادین من الشبہ والضلالات الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد والرحمۃ علی محبیہم وموالیہم واللعنۃ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین ومن یوم الدین الی ابد الآبدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم صلوات پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد دعائے بارگاہ رب العزت سے پروردگار عالم تمام مومنین کی عبادات و اطاعت کو اپنے بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ پروردگار عالم ہمارے آخری وارث امام زمان کا جلد از جلد ظہور فرما، مومنین کو آپس میں اتفاق و اتحاد عطا فرما، بارعلاج بیمار مومنین و مومنات کو شفا یاب فرما۔ بالخصوص ایک مومن فرید خان کے لیے التماس دعا کے لیے کہا گیا ہے، اس مومن کے ڈائلائسس ہو رہے ہیں، پروردگار عالم شہداء کربلا کے صدقے میں اس مومن کو اور دیگر مریض مومنین کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگار عالم جو مومنین نعمت اولاد سے محروم ہیں ان کی جھولیاں آباد و شاد فرما، مظلومین لبنان و غزہ و فلسطین کی مدد و نصرت فرما۔ صلوات پڑھ لیجیے اللہم صلی علی محمد۔ خدائے لم یزل ولا یزال کا فرمان ذیشان ہے، قرآن مجید کی سورہ محمد آیت نمبر 7، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے صاحبان ایمان اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ اور تمہیں ثابت قدمی عطا کرے گا۔ اس آیت میں مومنین کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو۔ یقیناً اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اسے کسی کی مدد نہیں چاہیے، کسی کی حمایت اسے درکار نہیں ہے۔ تنصر اللہ سے یہاں پر مراد یہ ہے کہ اللہ نے جو اصول عطا کیے ہیں، جو اہداف بنی نوع انسان کے لیے اللہ نے مقرر کیے ہیں، ان اہداف پر عمل کرنا، اس طریقہ کار پر عمل کرنا ہی نصرت خدا بندی ہے۔ یا سادہ لفظوں میں جیسا کہ مفسرین نے بھی ذکر فرمایا کہ یہاں پر تنصر اللہ سے مراد کیا ہے؟ تنصروا دین اللہ، دین خدا کی حمایت کرنا، دین خدا کی نصرت کرنا۔ تو دین خدا کیا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنا، پیغمبر اکرم کو اس کا آخری رسول ماننا، ائمہ کی امامت کا اقرار کرنا، ان کے دیے گئے طریقوں پر عمل کرنا، اس طریقہ کار کے مطابق عبادات و اعمال انجام دینا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہاں پر دین ختم ہو جاتا ہے؟ دین صرف عقائد اور اعمال کا نام نہیں ہوتا، بلکہ دین کے اندر ایک اہم عنصر اخلاقیات کا بھی ہے۔ دین عقائد، اعمال اور اخلاقیات کے مجموعے کو کہتے ہیں۔
اور اخلاق کا سب سے اہم عنصر یہ ہے کہ اگر انسان یہ پسند نہیں کر رہا کہ اس کے اوپر کوئی ظلم کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے بھی کسی اور کے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اخلاقی اصول آفاقی ہے، عالمگیر ہے، یونیورسل ہے، کسی ایک مسلک یا مذہب کے ساتھ محدود نہیں ہے۔ بنیادی اخلاقیات ویسے بھی یونیورسل ہوتی ہیں، وہ کسی ایک مذہب اور مسلک کے ساتھ محدود نہیں ہوتی۔ بدقسمتی سے جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جا رہا ہے کچھ ایسا ماحول بنتا چلا جا رہا ہے کہ ہم اپنے مسلک اور مذہب سے ہٹ کر سوچتے ہی نہیں، بلکہ اس سے ہٹ کر سوچنا ہی گناہ سمجھتے ہیں۔ حالانکہ مذہب نے، دین نے بنیادی انسانی اخلاق اور انسانی اقدار کی ہمیشہ تائید فرمائی ہے، اور ان اخلاق اور اقدار پر عمل کیے بغیر انسان صحیح معنوں میں دیندار بھی نہیں بن سکتا۔ یعنی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی صرف اور صرف انسانی فریضہ ہے، بلکہ جو بھی انسانی فریضہ ہوگا وہ مذہبی فریضہ بھی ہے۔ جو انسانی فریضہ ہے وہ دینی فریضہ بھی ہے۔ جو انسانیت کی روح سے کام ضروری ہے وہ دین کے روح سے بھی ضروری ہے۔ اس کو یوں میں کہوں کہ دوسرے لفظوں میں ہمارے علماء نے ایک کلیہ، ایک ضابطہ، ایک رول دیا ہے کہ کلما حکم بہ العقل حکم بہ الشر، ہر وہ چیز جس کے بارے میں عقل حکم لگا دے کہ ایسا ہونا چاہیے، شریعت بھی اس کے مطابق حکم لگاتی ہے۔ تو مظلوم کی حمایت، مظلوم کی مدد اور مظلوم کی نصرت یہ شریعت کا حکم ہے، اس لیے کہ عقل نے یہ حکم لگایا ہے۔ اسی طرح عقل کا ایک حکم یہ بھی ہے کہ آپ کی وطن پر، آپ کے علاقے پر، آپ کی جگہ پر اگر کسی کا حملہ ہوتا ہے، کوئی باہر سے آ کر آپ کے علاقے پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، آپ کے وسائل لوٹنا چاہتا ہے، تو اپنے علاقے کا، اپنے خطے کا، اپنے وسائل کا دفاع کرنا یہ عقل کی روح سے انسان کا فریضہ ہے۔ اور یہ فریضہ میں زبانی کلامی بات نہیں کر رہا، جہاں تک میرا مطالعہ کام کرتا ہے میں نے یہ دیکھا ہے کہ مذہب اور مسلک سے ماورا ہو کر لوگ اپنے حقوق کے لیے جنگ کرتے ہیں، دفاع کرتے ہیں اپنے حقوق کا۔ کہ جب بھی باہر سے کوئی ظالم اور غاصب آتا ہے، جب انگریز انڈیا میں آئے تھے، انڈیا کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا تھا، تو اپنے وطن کے دفاع کے لیے، اپنے وسائل کے دفاع کے لیے، اپنے خطے کے دفاع کے لیے صرف مسلمان ہی نہیں لڑے تھے، ہندو بھی لڑے تھے۔ جیسے ٹیپو سلطان ہمارے لیے ایک ہیرو ہے، ایسے ہی بہت سارے ہندو افراد بھی تھے کہ جنہوں نے غاصب قوتوں کا مقابلہ کیا۔ وہ ایک جھانسی کی رانی مشہور خاتون ہو کر اس نے مقابلہ کیا تھا انگریزوں کا۔ بھگت سنگھ کی مثال لے لیں، اور ایسے ہزاروں کردار ہیں۔ اس وقت میرا موضوع یہ نہیں ہے کہ میں بر صغیر کی کوئی ہسٹری بیان کروں، فار ایگزامپل صرف بات کر رہا ہوں کہ دیکھیے کہ کوئی بھی مذہب یا مسلک سے انسان تعلق رکھتا ہو، وہ اپنے وطن کا دفاع کرتا ہے، اپنے حقوق کا، اپنی آزادی کا، اپنی حریت کا دفاع کرتا ہے۔ اور حریت کا دفاع جہاں ایک انسانی قدر ہے، وہیں یہ ایک دینی قدر بھی ہے۔ دین نے اس کو اس قدر اہمیت دی ہے کہ روز عاشور امام حسین علیہ السلام نے اپنے مخالفین کو جو آپ سے جنگ کرنے پر تلے ہوئے تھے ان کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ اگر تمہارا کوئی دین نہیں ہے تو کم از کم آزاد انسان بن کر زندگی گزارو۔ اگر کسی دین کے پابند نہیں ہو تو آزاد انسان ہو کر فیصلے کرو، غلامانہ سوچ سے پرہیز کرو۔ یہ کیا کہ تم یزید کو اور ابن زیاد کو خوش کرنے کے لیے میرے مقابلے پر آ گئے ہو؟ یہ کیا طریقہ ہے کہ تم لالچ کے لیے، رائے کی حکومت حاصل کرنے کے لیے یا کسی اور دنیاوی لالچ کے لیے میرے مقابلے پر آ گئے ہو اور تمام انسانی، دینی اور اعلیٰ اخلاق کو پامال کرتے چلے جا رہے ہو؟ حسین ابن علی نے یہی ان کو مخاطب کر کے سکھانے کی کوشش کی تھی۔ تو حریت اور آزادی یعنی اپنے حقوق کا دفاع کرنا، اپنے وطن کا دفاع کرنا اور اپنے وسائل کا دفاع کرنا، جسے فقہ کی زبان میں کہتے ہیں جان، مال اور عزت و آبرو کی دفاع کرنا۔ یہ ہر باضمیر انسان، ہر حریت پسند انسان اپنے لیے لازم اور ضروری سمجھتا ہے۔
اور دین نے بھی اس حریت پسندی کو اپنا ایک اہم ترین جزو قرار دیا ہے۔ دین نے بھی کہا ہے کہ ہر انسان جو ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے علاقے کا، اپنے خطے کا، اپنے وطن کا دفاع کرے۔ البتہ یاد رہے کہ وطن سے یہاں پر مراد یہ آج کل کی اصطلاح کا وطن نہیں ہے۔ یہ جو موجودہ ہمارے بارڈرز بنے ہوئے ہیں، یہ بارڈرز ہمارے بنائے ہوئے نہیں ہیں، یہ بارڈرز تو انگریزوں نے بنائے تھے یا امریکہ نے۔ دوسری پہلی عظیم جو جنگ عظیم ہوئی تھی، فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہ دنیا کے بیشتر ممالک کے جو اس وقت باؤنڈریز بنی ہوئی ہیں، جو ان کے سرحدیں ہیں، یہ ساری فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بنی ہیں۔ بہت کم ممالک ہیں جن کی سرحدیں پرانی ہیں۔ تو یہ مراد نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ جو آپ کا خطہ ہے، جو آپ کا علاقہ ہے، اس علاقے پر اگر کوئی حملہ آور ہوتا ہے تو اس حملہ آور کا مقابلہ کرنا ایک انسانی فریضہ ہے، اور دین بھی اس فریضے کی حمایت کرتا ہے، اس کا دفاع کرتا ہے۔ اور اس لحاظ سے دیکھا جائے تو جب اللہ یہ فرماتا ہے ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو اقدار تمہارے لیے پسند فرمائے ہیں، چاہے وہ اعلیٰ ترین انسانی اقدار ہوں، چاہے وہ مذہبی اور دینی اقدار ہوں، ان اقدار کے لیے جنگ کرنا، ان اقدار کی حمایت کرنا، ان اقدار کے لیے جد و جہد کرنا، سٹرگل کرنا، یہ کیا ہے؟ گویا اللہ کی مدد کرنے کے مترادف ہے۔ اور جب اللہ کی انسان مدد کرے گا، ان تنصر اللہ ینصرکم، پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا، علیکم السلام، ویثبت اقدامکم، پھر تمہیں ثابت قدمی بھی عطا کرے گا۔ تو اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطین کی جو جد و جہد ہے، لبنان کی جو جد و جہد ہے، وہ جد و جہد کیا ہے؟ ایک برحق جد و جہد ہے، جو اپنے سرزمین کے دفاع کے لیے، اپنے وسائل کے دفاع کے لیے برپا کی گئی ہے۔ یہ جنگ کوئی سیاسی جنگ نہیں ہے، یہ جنگ کوئی مذہبی جنگ نہیں ہے، یہ جنگ کیا ہے؟ اقدار کی جنگ ہے کہ جو فلسطین کا اس وقت دفاع کر رہے ہیں، وہ دروا کے اپنے وطن کا دفاع کر رہے ہیں، اپنے ملک کا، اپنے خطے کا، اور سب سے بڑھ کر اپنی آزادی اور اپنے شرف کا دفاع کر رہے ہیں۔ اور جو اپنی آزادی اور اپنے شرف کا اور اپنی حریت کا دفاع کر رہے ہوں، وہ سمجھ لیں کہ وہ گویا اللہ کے راستے پر، اللہ کی مدد کے راستے پر گامزن ہیں، اور جو اللہ کی مدد کرتے ہیں پھر اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ یعنی جو اللہ کے بتائے ہوئے اہداف پر عمل کرتے ہیں، جو اللہ کے دیے گئے دین پر عمل کرتے ہیں، پھر اللہ ان کی مدد کرتا ہے، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور ان کو ثابت قدمی عطا فرماتا ہے۔ اور پیغمبر اکرم نے اپنی سیرت سے ہمارے لیے اس کو واضح کیا ہے، کیونکہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، علیکم السلام۔ قرآن مجید میں واضح لفظوں میں اللہ نے یہ فرما دیا ہے کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، یعنی بہترین رول ماڈل ہے۔ تو آپ چاہے اپنی دنیاوی زندگی کی بات کریں، چاہے دینی زندگی کی بات کریں، ہر قسم کی زندگی کے لیے بہترین نمونہ عمل کیا ہے؟ وہ پیغمبر اکرم کی زندگی ہے۔ یعنی پیغمبر کی زندگی سے ہم نے صرف یہ نہیں سیکھنا کہ پیغمبر نماز کیسے پڑھتے تھے، صرف یہ نہیں سیکھنا کہ وہ روزہ کیسے رکھتے تھے، بلکہ انہوں نے اپنی سیاسی زندگی کیسے گزاری، اپنی اجتماعی زندگی کیسے گزاری، وہ بھی انہی سے سیکھنا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ احد میں جب مسلمانوں کی کافی تعداد میں مسلمان شہید ہوئے، اور خاص طور پر بہت ہی سرکردہ لوگ شہید ہوئے، تو اس کے بعد ایک مایوسی کا عالم تھا۔ وہ کیوں نہ ہوتا؟ کہ اس لیے کہ جنگ احد میں جناب حمزہ جیسی شخصیت شہید ہوئی تھی۔ بدقسمتی سے ہم نے جناب حمزہ کی شخصیت کو نظر انداز کیا ہے، ان کی شخصیت پر زیادہ بات نہیں کی جاتی، حالانکہ جناب حمزہ وہ ہیں کہ جنہیں پیغمبر اکرم نے اسد رسول اللہ، یعنی رسول اللہ کے شیر کا خطاب دیا تھا۔ جیسے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا لقب اور خطاب ہے اسد اللہ، اللہ کا شیر، تو حضرت حمزہ کا لقب تھا اسد الرسول اللہ، رسول اللہ کا شیر۔ اور اتنا ان کے اوپر مان تھا پیغمبر اکرم کو کہ جہاں جناب حمزہ ہوتے تھے، جب کہتے تھے اگر میرے ساتھ حمزہ اور علی کھڑے ہیں تو مجھے کسی کا خطرہ نہیں ہے، اتنا اعتماد تھا۔ اور دشمنوں کو بھی پتہ تھا کہ حمزہ کیسی شخصیت ہیں، جنگ بدر میں وہ دیکھ چکے تھے، جناب علی ابن ابی طالب اور جناب حمزہ کے ہاتھوں کی صفائی دیکھ چکے تھے
کہ ان کے ہاتھوں میں جب تلوار آتی ہے تو وہ کیسے چلتی ہے، وہ کیسے مستکبرین اور ظالمین کے سروں کو ان کے تن سے جدا کرتی ہے، یہ وہ دیکھ چکے تھے۔ چنانچہ اسپیشل ٹاسک دیا گیا تھا وحشی کو کہ جناب حمزہ کو خاص طور پر ٹارگٹ کر کے شہید کرنا ہے، اور جب جناب حمزہ کو شہید کیا گیا تو ایک عجیب سی مایوسی تھی، لیکن اللہ کے رسول نے لوگوں کو سکھایا کہ اللہ کے راستے میں شخصیات اہم نہیں ہوتی، ہدف اہم ہوتا ہے، مقصد اہم ہوتا ہے۔ اور یہ درست ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا تھا کہ جناب حمزہ پر کوئی گریہ کرنے والا کیوں نہیں ہے۔ جناب حمزہ پر گریہ کروایا ہے پیغمبر نے، باقاعدہ گریہ کروایا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو یہ بتایا ہے، اپنے پیروکاروں کو، اپنے فالورز کو یہ بتایا ہے کہ تم نے مایوس نہیں ہونا، کسی مایوسی کا شکار نہیں ہونا۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، اور پھر تمہیں ثابت قدمی عطا کرے گا۔ تو پیغمبر اکرم نے اپنی سیرت سے یہ ثابت کر دکھایا کہ اتنے بڑے نقصان کے باوجود پیغمبر نے اپنی قوم کو پھر ایسے سنبھالا کہ جب پیغمبر اکرم اس دنیا سے جا رہے تھے، ظاہری دنیا سے جا رہے تھے، تو پورا عرب آپ کا مطیع ہو چکا تھا۔ وہی لوگ جو پہلے رسول اللہ کے مقابلے پر تلواریں سونت کے آتے تھے، جو رسول اللہ کی جان کے در پے ہو چکے تھے، اب ان کے نام کا کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہو چکے تھے۔ اب انہیں اس بات پر آمادہ ہونا پڑا تھا کہ پیغمبر اکرم کی اطاعت کو قبول کریں۔ یہ جو کامیابی تھی، اس کو ہم دنیاوی لحاظ سے بھی دیکھیں، سیاسی لحاظ سے بھی دیکھیں تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ کہاں وہ شخص کہ جس کے فالور صرف گنتی کے 2 افراد ہوں، کتنی روایات ہمارے پاس تاریخ میں ملتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ایک زمانہ تھا، ایک وقت تھا کہ جب کعبہ کے اندر پیغمبر اکرم نماز پڑھا کرتے تھے تو ایک علی ابن ابی طالب اور ایک حضرت خدیجۃ الکبریٰ آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے صرف 2 افراد ہوتے تھے، لیکن پیغمبر اکرم نے اپنی محنت سے، اپنی کاوش سے، اللہ کی دی ہوئی مدد اور نصرت کی مدد سے اپنے کام کو جاری رکھا، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ جہاں صرف 2 فالور تھے، پھر ساری دنیا ان کی فالور بن رہی ہے، ساری دنیا ان کے پیچھے چل رہی ہے۔ تو پیغمبر اکرم کی سیرت ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے بہت زیادہ نقصانات ہو رہے ہیں، ہمارے لیڈرز چن چن کے مارے جا رہے ہیں، ہمارے لیے یہ دکھ کا مقام ہے یقیناً، لیکن اس دکھ کو مایوسی میں تبدیل نہیں ہونے دینا۔ دکھ ضروری ہے، غم ضروری ہے، اس لیے کہ غم ہوگا تو ہمیں احساس ہوگا کہ یہ ہمارے لیے قیمتی تھے، اور اگر یہ چلے گئے ہیں تو پھر ہم نے اب کیا کرنا ہے، لیکن اس کو مایوسی میں تبدیل نہیں ہونے دینا۔ مایوسی کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور بہت سارے لوگ ہیں سوشل میڈیا پہ مایوسی پھیلاتے ہیں کہ جناب اسرائیل کے پاس تو اتنی طاقت ہے، اتنی ٹیکنالوجی ہے، اتنی پاور ہے، اس کے ساتھ سپر پاور ہے، امریکہ جیسی پاور ہے، اس کا مقابلہ آپ لوگ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ جو مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، یہی راستہ کھوٹا کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ شاید آپ کو معلوم ہو کہ اسرائیل کے خلاف جو پہلی بڑی تنظیم تھی، PLO جسے کہا جاتا ہے، اس کا سربراہ یاسر عرفات تھا۔ وہ پہلی بڑی تنظیم تھی کہ جس نے اسرائیل کے مقابلے میں مسلح جہاد کا آغاز کیا تھا، ایک بھرپور جہاد کا آغاز کیا تھا، اور ایک وقت تھا کہ پوری دنیا یاسر عرفات کو مانتی تھی ایز اے لیڈر کہ اس نے دنیا کو کیسے سکھایا ہے کہ اسرائیل کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ اور جب تک یاسر عرفات آزادی فلسطین کے اس مشن پر گامزن رہا، دنیا کے تمام حریت پسند اس کی مدد کرتے رہے، اس کی نصرت کرتے رہے، اسے سراہتے رہے۔ ایران نے بھی اس کی حمایت کی تھی، لیکن پھر کیا ہوا؟ وہ مایوسی کا شکار ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ اب میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا اسرائیل کا، تو مایوسی کے نتیجے میں اس نے اوسلو میں جا کر معاہدہ کر لیا 2 ریاستی حل۔ آج بھی 2 ریاستی حل کی طرف لوگ کہتے ہیں جی 2 ریاستی حل۔ ہم کہتے ہیں کہ پہلے جو فلسطین کے جن لوگوں کو وہاں سے جلا وطن کیا گیا ہے ان کو تو واپس لایا جائے، پھر اس کے بعد مذاکرات کیے جائیں، پھر 2 ریاستی حل کی بات کی جائے۔ تو یہ یاسر عرفات بھی 2 ریاستی حل کی طرف چل پڑا تھا، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ دنیا نے دیکھا کہ اسرائیل نے اسے ایک چھوٹا سا علاقہ دیا جس کو ویسٹ بینک کہا جاتا ہے۔ یہ غزہ تو بعد میں آزاد ہوا ہے، یہ بعد میں کوششوں سے حصہ ہوا ہے۔ صرف ویسٹ بینک کا علاقہ تھوڑا سا یاسر عرفات کو دیا گیا، نہ ان کے پاس اپنی فوج رکھنے کی اجازت، نہ انہیں اپنی کرنسی رکھنے کی اجازت ہے،
نہ ہی کوئی خارجہ پالیسی بنانے کی اجازت ہے۔ تو پھر یہ کیسے ریاست ہو گئی؟ یہ ریاست تو نہیں ہے نا۔ جس ریاست کے پاس اپنی خارجہ پالیسی نہ ہو، جس ریاست کے پاس اپنی آرمی نہ ہو، وہ ریاست تو نہیں ہوتی۔ تو وہ تو ایک محدود سے خطے میں، چاروں طرف اسرائیل، درمیان میں چھوٹا سا علاقہ، وہ اس پہ راضی ہو گئی۔ مایوسی کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ پھر انسان ظالموں کے ساتھ، غاصبوں کے ساتھ سازش کر لیتا ہے، ان کے ساتھ کیا کر لیتا ہے؟ صلح کر لیتا ہے، ان کے سامنے جھک جاتا ہے، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے تمام حریت پسندوں نے کیا کیا؟ یاسر عرفات کو اپنے دل سے باہر نکال پھینکا۔ لیکن اس کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ حماس کے لیڈروں نے اور حزب اللہ لبنان کے لیڈرز نے کس طرح حریت پسندی کے اس مشن پر گامزن رہ کے دنیا والوں کو دکھایا کہ اسرائیل ناقابل شکست نہیں ہے۔ وہ اسرائیل جسے ناقابل شکست سمجھا جاتا تھا، میں نے پہلے بھی اشارہ کیا کئی بار کہ 3 جنگوں میں عرب ممالک کی متحدہ افواج کو شکست ہو چکی تھی، لیکن اسی اسرائیل کو لبنان سے باہر نکلنے پہ مجبور کیا ہے تو حزب اللہ لبنان نے مجبور کیا ہے، شہید سید حسن نصر اللہ کی سرگردگی میں، شہید سید حسن نصر اللہ کی لیڈرشپ میں۔ اور پھر 2006 میں دنیا نے دیکھا کہ دوبارہ جب اسرائیل نے حملہ کیا تو پھر اس کا مقابلہ سید حسن نصر اللہ کی لیڈرشپ میں حزب اللہ نے ایسے کیا کہ پوری دنیا کو حزب اللہ کا لوہا ماننا پڑا، اور یہ کہنا پڑا انہیں کہ حزب اللہ اپنی جگہ پر برحق ہے۔ تو آزادی کی راستے میں شہادتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، حریت پسندی کے راستے میں نقصان بھی برداشت کرنے پڑتے ہیں، لیکن جب تک انسان اپنے مشن پر باقی رہے، اپنے مشن پر قائم رہے، تو سمجھے وہ کوئی نقصان نہیں ہے۔ حقیقی نقصان اس وقت ہوتا ہے جب انسان اپنے مشن سے ہٹ جائے۔ جب تک مشن پر قائم ہے، جب تک مقصد پر قائم ہے، اس وقت تک وہ ناکامی نہیں ہے بلکہ کامیابی ہے۔ اور حقیقت میں دیکھا جائے تو پچھلے 7 اکتوبر سے لے کر آج تک جو 1 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، جب اس نے کوشش کی تھی اسرائیل نے کہ کسی طریقے سے غزہ کو بھی اپنا حصہ بنا لے اور غزہ کے اندر جو مزاحمت ہے اس کو ختم کر دے۔ اب دیکھیے کہ اتنی بڑی طاقت ہونے کے باوجود اور اتنی بڑی تباہی مچانے کے باوجود، جس کا تاریخ میں ایسا کوئی ذکر نہیں ملتا، اتنی مثال نہیں ملتی، کہ آج جو لوگ وہاں جاتے ہیں، BBC کے نمائندے تک، جو ایک انگریز ملک کا ادارہ ہے، لیکن وہ بھی جب وہاں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو یہ اعتراف کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ غزہ آج ایک ملک نہیں ہے، ایک ریاست نہیں ہے، ایک شہر بھی نہیں ہے، ایک گاؤں بھی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے۔ یہ کس وجہ سے بنا ہے؟ یہ اسرائیل کے ظلم و ستم کی وجہ سے بنا ہے نا۔ تو وہ ملبے کا ڈھیر بن چکنے کے باوجود اسرائیل ابھی تک حماس کی مزاحمت کو ختم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے حماس کی، کہ بظاہر ملبے کا ڈھیر ہے۔ ابھی دیکھیے تازہ خبر ہے، کل کی خبر ہے کہ جو حماس کے نئے سربراہ تھے یحییٰ سنوار، ان کو بھی شہید کیا گیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ غزہ کے اندر سے ابھی تک اسرائیل کے اوپر میزائل فائر کیے جا رہے ہیں، لبنان کے اندر سے اسرائیل کے اوپر میزائل فائر کیے جا رہے ہیں، اور اسرائیل کی اس کی ٹیکنالوجی کا بھی انہوں نے توڑ کر لیا ہے۔ ابھی صبح میں ایک تبصرہ پڑھ رہا تھا کہ حزب اللہ لبنان والوں نے جو ڈرون بھیجے ہیں، ڈرون کی صورت میں، ان کا اسرائیل کے پاس کوئی توڑ ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ نیچی پرواز کرتے ہیں، وہ ریڈار پر بھی نہیں آتے۔ جو اسرائیل نے 3 طرح کا اپنا حفاظتی نظام بنا رکھا ہے، جس میں وہ آئرن ڈوم بھی ہے اور وہ کیا ڈیوڈ سلنگ بھی ہے، داود کی غلیل نام کا، تو 2-3 طرح کے حفاظتی نظام بنا رکھے ہیں جن پہ اربوں ڈالر خرچ ہوتا ہے، اور سالانہ اربوں ڈالر امریکہ مدد کر رہا ہے اسرائیل کی۔ لیکن اس کے باوجود یہ جو چھوٹے چھوٹے ڈرونز ہیں، یہ روکنے پہ وہ قادر نہیں ہو سکے۔ تو میں یہ کیوں نہ کہوں کہ یہ چھوٹے چھوٹے ڈرون، یہ چھوٹے چھوٹے میزائل در واقع اللہ تعالیٰ کے وہ ابابیل ہیں کہ جیسے اللہ نے ابابیل بھیجے تھے ابراہ کے لشکر پر، ایسے ہی آج کے دور میں یہ ابابیل کی شکل میں آج کے ابراہ پر، آج کے فرعون پر حملہ آور ہیں اور اس کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اور یہی کسی
مزاحمتی تحریک کی کامیابی ہوتی ہے کہ فرض کریں کہ اس کی لیڈرشپ بھی اگر شہید ہو جائے، لیکن اگر مزاحمت باقی ہے تو سمجھ لیں کہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا، سمجھ لیں کہ وہ ابھی تک کامیابی سے جاری ہے۔ اور یہ سلسلہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اسی طریقے سے ابھی تک جاری ہے۔ نہ وہ لبنان کے اندر سے مزاحمت کو ختم کر سکا ہے، اور نہ ہی حماس کے غزہ کے اندر سے مزاحمت کو ختم کر سکا ہے۔ یہ کسی صورت میں اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اس کو ختم کر سکے۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ انسانوں کی حریت کے جذبے کو دبا دیا جائے؟ انسان مر تو سکتا ہے لیکن اپنی حریت پر سودا نہیں کر سکتا۔ یہ آسان نہیں ہوتا، کچھ لوگ کر بھی لیتے ہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن جو حریت کے راستے پر چل پڑتے ہیں، جو حسین ابن علی کو اپنا امام بنا لیتے ہیں، وہ کبھی بھی حریت کے اوپر سودا بازی نہیں کرتے۔ صلوات پڑھ لیجیے۔ جو اس راستے پر چل پڑتے ہیں پھر وہ کیا ہے، حریت پسندی کے اوپر سودا بازی نہیں کرتے، وہ کبھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ آپ کا جذبہ زندہ رہے۔ اور میں نے عرض کیا ہے کہ یہ جذبہ زندہ رہے گا، لیکن ایک بات کی میں وضاحت کر دینا چاہوں، یہ جو فلسطین کا مسئلہ ہے جب تک یہ باقی رہے گا مزاحمت بھی باقی رہے گی۔ جب تک فلسطین کا مسئلہ مکمل طور پر حل نہیں ہوتا، جب تک فلسطینی وہ لوگ کہ جو اپنے ملک سے جلا وطن کیے گئے ہیں، جن کو زبردستی اپنے علاقوں سے نکالا گیا ہے، جب تک وہ واپس نہیں آ جاتے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ جب تک اس فلسطینیوں کو مکمل آزادی اور خود مختاری نہیں ملتی اس وقت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، اور یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا تو علاقے میں امن بھی نہیں آئے گا، خطے میں پائیدار امن بھی اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ فلسطین کا مسئلہ حل ہونا چاہیے، اور اس کے حل کے لیے یہ ضروری ہے سب سے پہلے خود فلسطینیوں کے اندر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان فلسطینیوں کے اندر یکجہتی ہونا چاہیے۔ ابھی تک اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود جو ویسٹ بینک کی حکومت ہے، صدر محمود عباس کی حکومت، وہ ابھی تک حماس کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اتنا ظلم و ستم دیکھنے کے باوجود وہ ان کے ساتھ کھڑی نہیں ہو رہی۔ اگر یہ سب ایک ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں، تو پھر ان کے لیے اسرائیل کا مقابلہ آسان ہو جائے گا، کیونکہ اسرائیل خود بھی مشکلات کا شکار ہے۔ اس کے ایک بہت بجٹ کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ دفاع پہ اوپر خرچ ہو رہا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ بے روزگاری کا شکار ہیں۔ اسرائیل کے اندر بے روزگاری کے حوالے سے بہت سارے مسائل ہیں، غربت کے حوالے سے بہت سارے مسائل بن چکے ہیں۔ ان سارے مسائل پہ قابو پانا اسرائیل کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اگر ویسٹ بینک کے اندر سے بغاوت شروع ہوتی ہے، مزاحمت شروع ہوتی ہے، حماس کا وہ لوگ ساتھ دیتے ہیں، تو مجھے یقین ہے کہ اسرائیل کے اندر سے بھی بنیامین نتانیاہو کے خلاف مزاحمت شروع ہو جائے گی، اور جب اسرائیل کے اندر سے یہ مزاحمت اٹھے گی تو پھر ناکامی اس کا مقدر بن جائے گی، اور یہ ہوگا بھی، ایک دن ایسا ہونا ضرور ہے، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو حریت پسندی کے راستے پر چلتے ہیں، ان تنصروا اللہ ینصرکم، جو اللہ کے راستے پر چلتے ہیں اللہ کی مدد کرتے ہیں، اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، پھر اللہ کیا کرتا ہے، ان کو ثابت قدمی بھی عطا فرماتا ہے۔ بہرحال آخری بات کروں کہ ڈاکٹر علی شریعتی نے ایک بڑی قیمتی بات کی کہ وہ جو چلے گئے انہوں نے تو کار حسینی انجام دے دیا، شہید سید حسن نصر اللہ ہو، شہید اسماعیل ہانیہ ہو، یحییٰ سنوار ہو، یا جتنے بھی شہداء اس راستے پہ شہید ہو چکے ہیں، وہ انہوں نے کار حسینی کیا ہے، یعنی امام حسین کے فالور ہونے کا حق ادا کیا ہے۔ جو باقی بچے ہیں، جو زندہ ہیں، ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام ہے کار زینبی کو انجام دینا۔ اور کار زینبی کیا ہے؟ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے کیا کیا تھا؟ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، یزید و ابن زیاد کے ظلم و ستم کو بے نقاب کیا تھا۔ اب ہم جو زندہ ہیں، بالخصوص ہم لوگ جو فلسطین سے دور ہیں، یہاں بیٹھ کے ہم اور تو مدد نہیں کر سکتے، کم از کم ان کے چہرے سے نقاب ہٹانے کی کوشش کر سکتے ہیں، دنیا والوں کو بتانے کی کوشش کر سکتے ہیں، اسی سوشل میڈیا کی مدد سے لے کر، مختلف طریقوں سے کام لے کر دنیا والوں کے سامنے یہ واضح کرنا چاہیے کہ اسرائیل ظالم ہے، اسرائیل غاصب ہے، اور جب تک اس کا ظلم جاری رہے گا، جب تک اس کا ظلم و ستم اور غصب جاری رہے گا، تب تک مزاحمت جاری رہے گی۔ اس لیے
یہ ضروری ہے کہ اسرائیل اور فلسطین کے مسئلے کا ایک پائیدار حل نکالا جائے۔